اللہ کے نبی صحابہ خندق کھود رہے ہیں، فاقہ کشی کی حالت ہے اور اشعار پڑھ رہے ہیں۔ کوئی مشکل کام ہوتا ہے نا، کوئی چیز گنگناتے ہوئے آپ کام کریے، مشکل کام مشکل نہیں لگتا، آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں جب کھیتوں کا موسم ہوتا ہے کٹنے کا تو لاہ کرتے ہیں، کئی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور گاتے رہتے ہیں اور فٹافٹ جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں فصل کو ایک دن کے اندر، اور دن کے بھی تھوڑے سے حصے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی اس موقع پر، اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار پڑھ رہے تھے، لولا اللہ ما تصدقنا ولا لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد بغوا علینا ان ارادوا فتنۃ ابینا ابینا ابینا۔ آخری جملہ ہوتا تھا، حضور زور سے بولتے تھے اور صحابہ ساتھ میں زور سے بولتے تھے، پوری فضا میں ایک عجیب ایمانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس طرح خندق مکمل کی، ادھر خندق مکمل ہوئی، ادھر وہ پورا متحدہ لشکر، پورے عرب کی افواج قبائل کے لشکر وہ آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں بے چینی کے ساتھ، اللہم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہماری بے چینی کو امن سے بدل دے، ہمیں خطرات سے معمون فرما، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب کو اتارنے والے، جلد حساب لینے والے اس پورے جتھے کو شکست دے دے، ان کو ہار کا سامنا کروا دے اور ان کے قدموں کو ہلا دے، ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ اللہ کی مدد آئی، اور یہ جمعہ اور سنیچر، جمعہ کا دن ختم ہو چکا تھا، سنیچر کی رات تھی، صبح مطلب 12 کا دن تھا۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہودیوں سے کہا بنو قریظہ سے حملہ کرو، ادھر سے ہم کریں گے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ بہانہ کیا تھا کہ بھائی کل تو سنیچر کا دن ہے، ہمارا تو محترم دن ہے، ہم اس دن لڑائی نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ تم کچھ گارنٹی افراد رکھ دو، یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو پھر بات نہیں بن پائی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، سخت طوفان آندھی کا چلا، ہوا کے جھکڑ چلے، اتنا زبردست کہ ان کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے، ہانڈیاں چڑھائی ہوئی تھی، کھانے پکانے کا سامان پک رہا تھا، وہ سب الٹ گئی ہوا کی وجہ سے، گھوڑے بدکنے لگے، جانور بدکنے لگے، سخت سردی کا زمانہ، اور اتنے حالات پست ہوئے کہ پھر فرشتوں کی مدد آئی۔ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْا، اللہ کہہ رہے ہیں وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْا، ایسا لشکر بھیجا ہوا کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھے تھے، تم ہی نظر نہیں آ رہے تھے، رعب بیٹھ گیا، اور ایسا رعب بیٹھا راتوں رات ابو سفیان نے کہا چلو بھائی مقابلے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور راتوں رات اتنا 10,000 کا جو لشکر تھا واپس گیا، صبح بالکل میدان صاف تھا۔ اللہ نے اس طرح مدد فرمائی۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے کر رہے ہیں۔ ان آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب جسے خندق کی لڑائی بھی کہتے ہیں، یہاں پر تقریباً 1 رکوع سے بھی زیادہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ لڑائی، یہ جنگ کیوں پیش آئی تھی، اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے، اس کی کچھ تفصیل ہمارے سامنے آ جائے، اس کے بعد ہم ان آیات کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو مکہ کے قریش کے لوگوں کو
سکون سے مدینے میں مسلمانوں کا رہنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس لیے وہ مسلسل سازشیں کرتے رہتے تھے، یلغار کرتے رہتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے ہی سال غزوہ بدر پیش آیا، پھر اس کے دوسرے سال احد کی لڑائی پیش آئی جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، نقصان پہنچا تھا مسلمانوں کو۔ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے للکارنے کے انداز میں کہا تھا کہ آئندہ سال پھر بدر کے میدان میں لڑیں گے، تیار رہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال یعنی احد 3 ہجری کو پیش آیا، 4 ہجری کو اس اعلان کے مطابق، چیلنج کے مطابق آپ نے تیاری فرمائی، 1500 صحابہ کی فوج کو لے کر، جس میں 10 گھوڑے تھے، آپ بدر کے میدان میں پہنچے اور وہاں خیمہ زن ہو گئے۔ ادھر سے ابو سفیان مکے کے لوگوں کو لے کر نکلا اور 50 سوار تھے ان کے ساتھ، اور 2000 کی جمعیت تھی، یعنی لشکر تھا۔ اندر سے وہ تیار نہیں تھا، لیکن چونکہ چیلنج دے چکا تھا اس لیے بد دلی کے ساتھ، مردہ دلی کے ساتھ، ٹھنڈے جذبات کے ساتھ نکلا، اور مکے سے باہر ایک جگہ تھی مر الزہران، وہاں ایک چشمہ تھا مجنہ، وہاں وہ خیمہ زن ہوا، ٹھہرا۔ پھر چونکہ بددلی کے ساتھ نکلا تھا، آگے قدم اس کا نہیں بڑھ رہا تھا، تو اس نے ایک بہانہ بنایا، کہنے لگا کہ جنگ اس وقت لڑی جاتی ہے جب حالات ٹھیک ہو، موزوں ہو، مناسب ہو۔ اس وقت قحط سالی ہے، ہریالی بھی نہیں ہے، جانوروں کے کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے، نہ تمہیں کھانے کے لیے زیادہ چیزیں میسر آئے گی اور جانوروں کا دودھ ملے گا، اس لیے پریشانی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ یہ لڑائی آئندہ سال لڑیں گے، اس سال یہیں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ جو لشکر کے لوگ تھے ان کے دل کی بھی آواز یہی تھی، اندر سے وہ بھی تیار نہیں تھے، لیکن کمانڈر لے کے نکلا تھا، اس لیے تو انہوں نے، کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ نہیں لڑیں گے جا کے، سب واپس ہو گئے وہیں سے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن بدر کے میدان میں رہے، کچھ سامان لے آئے تھے، یہ ایک رواج تھا، جنگ میں جاتے تھے تو خریدنے بیچنے کا سامان بھی ساتھ میں لے جاتے تھے، تو تجارت بھی کر لی، نفع بھی کما لیا، اور ایک طرح سے رعب اور ڈر سارے کافروں پر بیٹھ گیا کہ دیکھو ابو سفیان تو وہیں سے واپس چلا گیا، اور یہ لوگ 8 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے۔ پورے عرب کے قبیلوں پر ایک خوف بیٹھ گیا، اور اس طرح مسلمانوں کا ایک رعب پورے اس علاقے میں چھا گیا۔ ادھر یہ معاملہ ہوا، چونکہ احد کی جو جنگ تھی نا، ظاہر میں مسلمان شہید ہوئے تھے، ظاہر میں تو کفار جیتے تھے، لیکن وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے ایک اعتبار سے، کیونکہ وہ تو اس ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، ایک دم ختم کر دیں، اور یہ موقع تھا، بہترین چانس تھا کہ لڑائی میں مسلمان مار دیے گئے، حوصلے پست ہیں، اس موقع پر سب کا خاتمہ نہیں ہوگا تو کب ہوگا، لیکن نہیں کر پائے وہ۔ تو دل کے اندر ان کے یہ کسک باقی تھی کہ جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے۔ ایک قبیلہ تھا مدینے میں بنو نذیر کا، یہودیوں کا تھا، 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، لیکن بنو نذیر پہلے سے ہمیشہ سازشیں کرتے چلے آ رہے تھے، یہودیوں کا کام یہی تھا۔ مسلسل سازشوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، اور وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے، وہاں بھی یہودی تھے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں سازشیں چلتی رہتی، تو حضرت عمر نے وہاں سے بھی روانہ کر دیا تھا، یہ آ کے فلسطین میں آباد ہوئے تھے۔ اسی لیے آج بھی یہودیوں کو ڈراتے ہیں جو فلسطینی، تو یہ سلوگن کرتے ہیں، خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود، یہودیوں خیبر کو یاد کر لو، محمد کا لشکر پھر واپس آئے گا، خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود۔ تو وہ مسلسل سازشیں کرتے رہتے تھے۔ یہ جو روب چھا گیا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے صحابہ کا، ابو سفیان وہیں سے واپس چلا گیا،
یہ ان کو بہت کھٹکا، مسلمانوں کی حکومت ایسے ہی کھٹکتی رہتی تھی، تو خیبر میں بیٹھے بیٹھے بھی وہ سازشیں کرتے تھے، اس سے باز نہیں آتے تھے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کا جو ماحول بنایا نا، یہ پوری پلاننگ، سازش کی پلاننگ ان بنو نذیر کے یہودیوں نے کی تھی۔ انہوں نے یہ کیا کہ 20 اپنے بڑے بڑے سرداروں کو، آدمیوں کو جمع کیا اور یہ مکہ گئے۔ قریش مکہ سے کہا کہ دیکھو ہم سب مل کر ایک مرتبہ یکبارگی حملہ کریں اور مدینے کی مسلمانوں کی اس ابھرتی ہوئی حکومت کو خاتمہ کر دیں۔ ہم تیار ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیے۔ قریش مکہ تیار ہو گئے۔ پھر یہ لوگ، ایک اور قبیلہ تھا عرب کا غطفان، بڑا قبیلہ تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں، ان کے پاس گھومے، ان کو ورغلایا، ان کو بھی آمادہ کیا۔ اور اس طرح یوں سمجھیے کہ اس وقت عرب کے جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے اور مسلمانوں کے مخالف تھے، ان کو تیار کر دیا انہوں نے، اور پورا ایک جم غفیر لے کر 5 ہجری میں یہ لوگ آئے۔ بنو سلیم کا قبیلہ تھا، بنو غطفان کا تھا، مرہ کا تھا، فزارہ کا تھا، قبیلہ اشجع تھا، جو بڑے بڑے قبیلے تھے سب اکٹھا ہو کے مدینے پر حملہ آور ہو۔ ناٹو کی فوج کہہ لیجیے، آج کل 56 ممالک ایک ملک پر دوڑ پڑے، تو یہ ناٹو کی فوج تھی جو پورے مدینے کی آبادی پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ یہ پورا 10,000 کا ان کا لشکر تھا، اور یہ جو لشکر تھا کافروں کا، یہودیوں کا، سب مل کر مدینے کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنا خوفناک ماحول بنا ہوگا۔ مدینے کی مسلمانوں کی آبادی بھی اتنی نہیں تھی، اس سے کئی گنا بڑا ان کا لشکر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ اس طرح یہ پورا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، بھائی کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر مشورہ دیا کہ ایسا ہے کہ باہر نکل کر ہمیں جنگ نہیں لڑنی ہے، جسے اقدامی آفینسیو جہاد کہتے ہیں، لڑائی کہتے ہیں، بلکہ ڈیفینس کریں گے، ہم مدینے میں رہ کر اپنی حفاظت کریں گے، دفاع کریں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا، چونکہ ایران کے رہنے والے تھے، فارس کے، کہ ہمارے یہاں جب شہر میں رہ کر حملے کا بچاؤ کرنا ہوتا اپنا آپ کا، تو یہ کرتے ہیں کہ خندق کھودتے ہیں، بڑی کھائی کھود لیتے ہیں، دشمن جس کو عبور نہ کر سکے، پار نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ رائے دی کہ ہم خندق کھود لیتے اور مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے۔ سب کو یہ رائے پسند آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آئی۔ مدینے کا جو جغرافیہ تھا وہ اس طرح تھا کہ ایک طرف کھجوروں کے باغات تھے، ایک طرف آبادی تھی، ایک طرف جو ہے نا سلا جو پہاڑ ہے، آج بھی مدینے کی جو زیارتیں کراتے ہیں اس میں بتاتے ہیں مسجد فتح ہے وہاں، کہ یہاں اللہ کے نبی بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے تھے اور فتح کی خوشخبریاں دے رہے تھے۔ اس پہاڑ کی طرف بس ایک جگہ تھی جہاں سے دشمن کا حملے کا امکان تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یہاں خندق کھود دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن کھینچی اور 10 لوگوں پر 10 گز زمین بانٹ دی کہ بھائی شروع کرو کھائی کھودنا، خندق کھودنا۔ چنانچہ لمبی چوڑی خندق صرف 6 دن میں مکمل ہو گئی۔ جب آج لوگ اس کا جائزہ لیتے ہیں نا، انجینئر لوگ وغیرہ، کہ اتنی کم تعداد افراد کی تھی اور 6 دن میں اتنا بڑا کام مکمل کر لیا، اور تعجب کرتے ہیں۔ 6 دن میں حالات ایسے تھے کہ جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ہواؤں کے ٹھنڈے جھکڑ چل رہے تھے، کھانے کا نہیں تھا، فاقہ کشی کا زمانہ، صحابہ کرام اس حال سے گزر رہے تھے، لیکن ایمانی جذبہ تھا، اور مسلمانوں میں سے صحابہ کرام اسلام کے جانسار اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے اس حال میں کہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، بھوک کی حالت تھی، صحابہ کرام بھی خندق کھودتے کھودتے، جو آگے بھی ایک آیت میں اس کا تذکرہ کریں گے، ایک بڑی چٹان آ گئی تھی جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی ہے، وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں آتا ہوں، اور پھر اس چٹان کو جس طرح توڑا ہے آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، اور جملے جو کہے وہ انشاءاللہ آگے آیت کی تفسیر میں ہم کہیں گے۔ اللہ کے نبی صحابہ خندق کھود رہے ہیں، فاقہ کشی کی حالت ہے اور اشعار پڑھ رہے ہیں۔ کوئی مشکل کام ہوتا ہے نا، کوئی چیز گنگناتے ہوئے آپ کام کریے، وہ مشکل کام مشکل نہیں لگتا، آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں جب کھیتوں کا موسم ہوتا ہے کٹنے کا تو لاہ کرتے ہیں، کئی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور گاتے رہتے ہیں اور
فٹافٹ جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں فصل کو ایک دن کے اندر، اور دن کے بھی تھوڑے سے حصے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی اس موقع پر اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار پڑھ رہے تھے، لولا اللہ ما تصدقنا ولا لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد بغوا علینا ان ارادوا فتنة ابینا ابینا ابینا۔ آخری جملہ ہوتا تھا، حضور زور سے بولتے تھے اور صحابہ ساتھ میں زور سے بولتے تھے، پوری فضا میں ایک عجیب ایمانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس طرح خندق مکمل کی، ادھر خندق مکمل ہوئی، ادھر وہ پورا متحدہ لشکر، پورے عرب کی افواج قبائل کے لشکر وہ آگے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا نا، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ عرب میں خندق کھودنے کا رواج تھا نہیں، ہر طرف سے راستہ بند، ایک طرف سے تھا وہ خندق کھودی ہوئی ہے۔ اب وہ حیران و پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہوا، چنانچہ انہوں نے محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا مدینے کا، اور تیر اندازی ہوتی رہی 20 دن، ایک روایت کے مطابق 1 مہینے تک اسی طرح تیر اندازی ہوتی رہی ہے، ادھر سے بھی تیر اندازی، ادھر سے تیر اندازی، کہیں سے کوئی تنگ خندق تھی وہ کھائی، وہاں سے کوشش بھی کی، لیکن مردانہ وار اہل اسلام نے مقابلہ کیا اور ان کی ہر کوشش کو ناکام کیا، پانی پھیر دیا۔ 20 دن یا 1 مہینے کے بعد ایک بیچ میں ایک موقع پر کچھ جو بہادر تھے قریش کے، عرب کے، ان لوگوں نے کہا کہ یار آر پار کی لڑائی لڑو، ایسے تو ہوگا نہیں نا، کسی نہ کسی جگہ سے خندق پار کرو، کچھ لوگ ہمت کرو۔ چنانچہ ان کے جو بڑے بہادر تھے ان میں سے ایک عمرو ابن ود تھا، اکرمہ بن ابو جہل جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور زرار ابن خطاب، یہ 3 لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو جو جست لگائی ہے، کدوایا ہے، تو وہ آگے اس پار آگے چیلنج کیا مسلمانوں کو۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مقابلے کے لیے، حیدر کرار صاحب ذوالفقار، ایسا مقابلہ کیا ہے، عمرو بن ود کا کام تمام کر دیا، ایک اور کو نمٹا دیا۔ اکرمہ بن ابو جہل حواس باختہ ہو گئے دیکھ کر، نیزہ چھوڑ کے بھاگے اس موقع پر، دوسرے آدمی بھاگے، 2 کو حضرت علی نے وہیں نمٹا دیا۔ خوف طاری ہو گیا کہ بھائی اب مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حوصلے جب پست ہو گئے تو انہوں نے کہا کوئی اور چیز کرے۔ اب ہوا یہ کہ قبیلہ بنو قریظہ، جن کا تذکرہ آگے 2 رکوع کے بعد آ رہا ہے، ایک یہودیوں کا اور قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ ابھی تک مدینے میں آباد تھا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ کوئی بھی آپ سے لڑنے آئے گا ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ ادھر انہوں نے قریش کے لوگوں نے سازشیں کی، وہ بنو نذیر کا جو خیبر میں یہودی جا کر آباد ہو گئے تھے، ان کا جو سردار تھا حیی بن اخطب تھا اس کا نام، اس کو تیار کیا، وہ تیار ہوا اور وہ آیا اپنے ان یہودی بھائیوں کے پاس، بنو قریظہ کے پاس، جنہوں نے نبی سے معاہدہ کیا تھا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب بن اسد، اس کو سبز باغ دکھائے، لالچ دیا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور یہ تیار بھی ہو گیا کہ چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اندر سازشیں شروع کر دی، بلکہ کھانے پینے کا سامان جو لشکر کے لیے کم پڑ رہا تھا، انہوں نے اپنے اونٹ بھیج دیے، ذبح کر کے کھاؤ۔ 20 اونٹوں پر تو مسلمانوں نے جاتے ہوئے قبضہ کر لیا تھا۔ اب حال یہ پورا عرب ٹوٹ پڑا ہے، بنو قریظہ جو ساتھ میں تھے ان کی طرف سے بھی سازشیں ہو، یہ بھی ان کے ساتھ جا کے مل گئے، اور تیسری طرف منافقین بھی سر ابھار رہے تھے اندر سے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن جب یہ حالات دیکھیں تو انہوں نے سوچا اب مسلمان تو گئے، اب انہوں نے اپنے سر ابھارنے شروع کر دیے، اور طرح طرح کی باتیں، تانے، جملے، حوصلے پست ہو جائیں مسلمانوں کے، اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ حالات یہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ بنو قریظہ نے اندر معاہدہ توڑ دیا ہے اور ان کے ساتھ مل گئے، یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ بھی بے چین ہو گئے، کیونکہ یہ اندر کے لوگ تھے، اور اندر کے لوگ حملہ کریں گے اس طرح تو منافقین تو ہے ہی، اور یہ تو بہت حالات خطرناک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے اپنے 2 صحابہ جو ایک قبیلہ اوس کے تھے، ایک قبیلہ خزرج کے تھے، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، ان سے کہا جاؤ آپ تحقیق کر کے آؤ، واقعی بنو قریظہ ان کے ساتھ ہو گئے، اور واپس آ کر گول مول بات کرنا، میں سمجھ جاؤں باقی صحابہ نہ سمجھے، ورنہ حوصلے پست ہو جائیں گے، بے چینی پھیل جائے گی۔ چنانچہ یہ دونوں صحابہ جب ان کے پاس پہنچے، بنو قریظہ کے پاس،
وہ تو اندر سے خباثت پر اتر آئے تھے، حضور کے بارے میں پتہ نہیں کیسے کیسے جملے بولنے لگ گئے اور کہنے کون ہے محمد، کون ہے رسول، ہم تو نہیں جانتے۔ انہوں نے سوچا کہ اتنا پورا لشکر آیا ہے، اب تو گئے مسلمان محمد، نعوذ باللہ، اب جو چاہے بول دے۔ یہ دونوں صحابہ آئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ ازل قارہ، یعنی کوڈ والی بات کی، ازل قارہ۔ حضور تو سمجھ گئے کہ ازل قارہ دو قبیلے تھے، انہوں نے پہلے حضور کے ساتھ عہد شکنی کی تھی، معاہدہ کر کے مکر گئے تھے کہ یہ واقعی مکر گئے ہیں، لیکن ازل قارہ کے واقعات صحابہ کو بھی پتہ تھے، صحابہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ یہ پیش آ گیا ہے، مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ اللہ کے نبی خود متاثر ہوئے، سیرت کی کتابوں میں لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی، پکی خبر ہے کہ بنو قریظہ اندر سے ان کے ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی لیٹ گئے بے چینی میں، چہرے پر کپڑا ڈال دیا، منہ پر کپڑا ڈال دیا اور کافی دیر تک لیٹے رہے۔ لیٹنے کے بعد پھر اندر سے امید بر آئی اور آپ اٹھے اور کہا کہ مسلمانوں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ یہ جب جملے کہیں، صحابہ کے اندر ایک نیا ایمانی جذبہ ابھر گیا، حوصلے بلند ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی نئے سرے سے اب پلاننگ کرو، ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا کھل کے آ گیا ہے، اب ایسا کرو کہ یہ بنو قریظہ اندر کے لوگ ہیں، یہ کہیں پیچھے عورتیں مدینے میں، ان کو ایک فارے ایک محل وہ بلڈنگ تھی، ایک کوٹھی تھی، اس میں سب مسلمان عورتوں کو رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیں وہ عورتوں کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے کچھ صحابہ وہاں حفاظت کے لیے چلے جائیں۔ باقی یہ جو اب ہے نا، ان کو توڑنے کی کوشش کریں، اس کے بغیر کام چلے گا نہیں۔ لشکر کے اندر پھوٹ ڈالیں، ایک دوسرے کے اندر بے اعتمادی پیدا کریں اور کسی طرح ان کو کاٹیں۔ جنگ نام ہے ٹیکنک کا، جنگیں بہادری سے زیادہ نہیں جیتی جاتی ہے، جنگیں ٹیکنک سے جیتی جاتی ہے اور چال بازی سے جیتی جاتی ہے۔ الحرب خدا، حضور نے کہا ہے کہ جنگ نام ہی چال بازی کا ہے، ٹیکنک کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو غطفان کو قریش سے الگ کر دیا جائے اور یہودیوں کو ان سے کاٹ دیا جائے، اس طرح پھوٹ ڈالی جائے، ورنہ تو معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ بنو غطفان کا بڑا قبیلہ ہے، اس کے سردار عیینہ ابن حصن اور حارث بن عوف، ان کو بلا کر ان سے کہا جائے مدینے میں کھجوروں کی بڑی یہ آمدنی ہے، 1/3 کھجور سالانہ ہم تمہیں دیں گے، تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایسا کرو، اوس و خزرج کے دونوں سردار وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہمیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، لیکن اگر آپ کا یہ مشورہ ہے، آپ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تب بھی اگر وہ ہمارے مہمان بنتے تھے تو ہماری چیزیں کھاتے تھے یا خرید و فروخت میں لیتے تھے، اس وقت بھی کوئی اس طرح سے ہماری آمدنی لے کے چلا جائے 1/3، ان کی ہمت نہیں تھی۔ اور اب تو اللہ نے ہمیں اسلام کی عزت سے نواز دیا ہے، آپ کی غلامی میں ہمیں آپ کی غلامی بخش دی ہے، اس طرح ہمیں 1/3 ان کو دے دیں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ حضور نے کہا تھا میں تو تم پر ترس کھاتے ہوئے یہ کرنا چاہ رہا تھا، اگر تم ہی حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو تو کوئی بات نہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی 1 کھجور ان کو ہم نہیں دیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ حالات تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ کب کہاں سے حالات پلٹ دے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک قبیلہ اشجع تھا جو مشرکوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا، اس کے ایک آدمی تھے نعیم بن عبداللہ ابن مسعود، نعیم نام تھا ان کا، نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی۔ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کا بیج بو دیا ان حالات میں، وہ مسلمان ہو گئے اور اندر سے چپکے سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ بتا دیجئے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بہترین موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اگر تم اکیلے ان کا مقابلہ تو کر سکتے نہیں ہو، وہاں جا کر کتنوں کو مارو گے، اس لیے ایک ٹیکنک تم کر لو، اختیار کر لو، ایک چال چلو۔ کہا کیا؟ کہا کہ تم ایسا کرو کہ ان کو آپس میں غلط فہمی میں مبتلا کر دو اور ان کے درمیان پھوٹ ڈال دو، اعتماد آپس کا ختم کر دو۔ کہا کہ تیار ہو۔ سب سے پہلے یہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، مدینے میں آباد تھا، ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو یہ قریش کے لوگ اتنی دور سے آئے، مکہ سے، یہ غطفان کے ادھر سے، یہ قبیلہ اشجع کے وہاں سے، یہ دور دراز سے آئے ہیں،
آگے حالات کس طرح ہوں گے، جنگ کون جیتے گا کون ہارے گا کچھ پتہ نہیں ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس لیے دیکھو یہ تو چلے جائیں گے، باقی تم یہاں رہو گے، تم مدینے میں رہ رہے ہو اور تمہارا کاروبار یہاں ہے، تمہارے گھر یہاں ہیں، تمہارا مال و دولت سب کچھ یہاں ہے، تم تو بے یار و مددگار رہو گے، محمد اور اس کے ساتھی تمہارے ساتھ جو کرنا چاہیں گے آزادی کے ساتھ کریں گے، یہ لوگ کوئی نہیں آئے گا۔ کہا یار بات تو صحیح کہہ رہے ہو تم، یہ سب باہر کے ہم اندر کے ہیں، کہا کیا کریں؟ کہا ایسا کرو کہ یہ قریش کے لوگ ابھی آئیں گے آپ کے پاس، کہیں گے کہ یار اتنے دن ہو گئے کچھ حملہ کریں، یک بارگی کچھ نہ کچھ کریں، یہاں رہتے ہوئے تو کھانے پینے کی چیزیں کمی رہ جائے گی اور کچھ باقی نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا، اس لیے سب مل کر یک بارگی حملہ کریں، وہ تمہارے پاس آئیں گے، تو تم ایسا کرنا ان سے کہنا کہ بھائی ہم تو تمہارا ساتھ اس وقت دیں گے جب تم اپنے اتنے آدمی ہمارے پاس یرغمہ رکھ دو، گروی رکھ دو، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ضمانت کے طور پر واقعی آپ ہر حال میں ہمارے ساتھ دو گے، یہ ان سے مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا۔ کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ ادھر سے گئے قریش مکہ کے پاس، قریش کے لوگوں سے کہا، اور وہ سب ان کو غیر مسلم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، قریش کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بنو قریظہ تمہارے ساتھ ہو گئے تھے نا، لیکن وہ پچھتا گئے کہ محمد کے ساتھ معاہدہ کر کے ہم نے توڑ دیا، اچھا نہیں کیا، ہم تو یہیں کے باشندے ہیں، یہ تو سب باہر چلے جائیں گے، وہ پچھتا گئے، وہ واپس محمد کے ساتھ مل گئے، اور دیکھنا تم ان کے پاس جاؤ گے تم سے مطالبہ کچھ نہ کچھ کریں گے، وہ ڈیمانڈ کریں گے۔ کہا اچھا، کہا دیکھ لو تم تجربہ کر کے۔ یہی بات جا کر بنو غطفان سے بھی کہی، دوسرے قبیلوں سے۔ اب یہ لوگ گئے بنو قریظہ کے پاس کہ بھائی تم اندر ہو، اندر سے حملہ کرو، اندر سے ان کو ادھر مشغول رکھو، ادھر سے ہم کریں کچھ کریں۔ جب یہ لوگ گئے تو بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا بھائی ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے، کچھ گارنٹی کے طور پر اپنے افراد ہمارے پاس رکھ دو۔ تو سب کے کان کھڑے ہو گئے، یار یہ تو بات تو صحیح کہہ رہے تھے نعیم۔ اس طرح ان میں بد اعتمادی پھیل گئی، آپس میں پھوٹ پڑ گئی، حوصلے پست ہو گئے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حالات اس طرح پیدا کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں بے چینی کے ساتھ، اللہم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہماری بے چینی کو امن سے بدل دے، ہمیں خطرات سے معمون فرما، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب کو اتارنے والے، جلد حساب لینے والے اس پورے جتھے کو شکست دے دے، ان کو ہار کا سامنا کروا دے اور ان کے قدموں کو ہلا دے، ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ اللہ کی مدد آئی، اور یہ جمعہ اور سنیچر، جمعہ کا دن ختم ہو چکا تھا، سنیچر کی رات تھی، صبح مطلب 12 کا دن تھا۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہودیوں سے کہا بنو قریظہ سے حملہ کرو، ادھر سے ہم کریں گے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ بہانہ کیا تھا کہ بھائی کل تو سنیچر کا دن ہے، ہمارا تو محترم دن ہے، ہم اس دن لڑائی نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ تم کچھ گارنٹی افراد رکھ دو، یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو پھر بات نہیں بن پائی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، سخت طوفان آندھی کا چلا، ہوا کے جھکڑ چلے، اتنا زبردست کہ ان کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے، ہانڈیاں چڑھائی ہوئی تھی، کھانے پکانے کا سامان پک رہا تھا، وہ سب الٹ گئی ہوا کی وجہ سے، گھوڑے بدکنے لگے، جانور بدکنے لگے، سخت سردی کا زمانہ، اور اتنے حالات پست ہوئے کہ پھر فرشتوں کی مدد آئی۔ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْا، اللہ کہہ رہے ہیں وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْا، ایسا لشکر بھیجا ہوا کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھے تھے، تم ہی نظر نہیں آ رہے تھے، رعب بیٹھ گیا، اور ایسا رعب بیٹھا راتوں رات ابو سفیان نے کہا چلو بھائی مقابلے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور راتوں رات اتنا 10,000 کا جو لشکر تھا واپس گیا، صبح بالکل میدان صاف تھا۔ اللہ نے اس طرح مدد فرمائی۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، جب تمہارے اوپر لشکر آئے، ہم نے ان پر تیز تند ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا تھا کہ میرے ایمان والے بندے، مجھ پر یقین رکھنے والے، حالات بالکل مخالف ہیں، قحط کا زمانہ ہے،
کھانے کو سامان نہیں ہے اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، پورا عرب ٹوٹ پڑا ہے، لیکن ایمانی جذبے کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، خندق کھود رہے ہیں، سب دیکھ رہا تھا اللہ۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب اوپر سے یہ سارے لشکر تمہارے اوپر آئے، نیچے سے آئے، ایک طرف بنو قریظہ اندر آباد تھے، وہ ان کا لشکر، اور پھر یہ قریش جن کو لے کے آئے تھے ساتھ میں وہ۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پتھرا گئی تھی اور دل اچک کے یہاں حنجر حلق تک آ چکے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے حالات اس طرح پیدا نہ ہو۔ اگر اس طرح کے حالات کا تھوڑا سا آپ کو تصور کرنا، سوچنا ہے نا، تو 2002 کے جو حالات پیش آئے تھے گجرات میں، اور وہ ایک پوسٹر بوائے جو مشہور ہوا تھا، ایک تو موچی تھا، وہ اب آج کل اس کا تذکرہ چل رہا ہے، نام میں بھول گیا، اور ایک وہ انصاری کوئی بیچارہ تھا، پھنس گیا تھا، اس کی جو صورتحال تھی، آنکھیں اس کی کس طرح ہے، وہ ایک تصویر بہت مشہور ہوئی تھی، آپ لوگ اس کا سرچ کرنا نیٹ پہ، سب آج کل وہی چل رہا ہے اشوک موچی کا۔ تو وہ قطب الدین انصاری، اس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تب دیکھا تھا، بالکل وہ کیسی لاچاری کے ہاتھ جوڑ کے، آنکھوں میں رعب خوف بیٹھا ہوا ہے، آنسو جاری ہیں، اور آنکھیں بالکل پتھرا گئی ہے، دل گلے کو آ چکا ہے، ایسے حالات تھے۔ اذ زاغت الابصار، آنکھیں پتھرا گئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں، اور دل اچک کے یہاں حنجر تک، حلق تک آ چکے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے لوگوں کو خیال آ رہے تھے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا ایمان والے کامیاب ہوں گے، رسول اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ کفار کے لشکر کو شکست دے گا، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، یہ کیا ہے؟ پورا عرب ٹوٹ پڑا ہے، اور حالات تو اس طرح بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا اور بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر ایمان والوں کو آزمایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، زبردست ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا۔ یہ حالات تھے۔ ایمان والے تو بہرحال زبان پر تو کچھ غلط الفاظ تو نہیں لا سکتے، منافق جو تھے نا، وہ اس موقع پر کھل کے آئے سامنے۔ جب جھنجھوڑنے والے حالات پیدا ہو گئے، اس وقت انہوں نے کیا جملے کہے، کس طرح کی باتیں کی، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ پورا پس منظر غزوہ احزاب کے سلسلے میں یاد رکھنا اور اس کے بارے میں کچھ معلوم ہونا ضروری تھا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آگے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ فرمائے، ہماری پردہ پوشی فرمائے، عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔